بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور سال کے شروع ہی میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اللہ چاہتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سال کے کسی دوسرے مہینے، کسی بھی دوسرے دن میں ہو سکتی تھی، پھر 10 محرم ہی کیوں چنا اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ محرم کا یہ مہینہ شروع سے ہی مقدس چلا آ رہا ہے اور یوم عاشورہ تو بہت ہی محترم اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام سے دنیا میں ملایا۔ عاشورہ کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور آگ ان پر گلزار بنی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے نجات ملی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکالے گئے۔ عاشورہ کا دن ہی تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد سے ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن یہودیوں کے شر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نیز علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان 10 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے مندرجہ بالا اہم واقعات کی بنیاد پر ہی اس دن کا نام عاشورہ رکھا گیا، لیکن بعض علماء کرام نے ایک دوسری وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ اصل میں عاشنورہ تھا، لیکن تخفیفاً نور کو حذف کر کے عاشورہ بنا لیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس دن کی حرمت کی نگہداشت کرے گا وہ نور میں عیش کرے گا۔ اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس کے علاوہ بھی عاشورہ سے کچھ اہم واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے یہاں پر یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ بعض علماء کرام عاشورہ کو ہونے والے ان تمام واقعات پر متفق ہیں، لیکن کچھ علماء کرام کی رائے اس کے برعکس ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے لیے بھی جو مواد میں نے لیا ہے وہ ایک مستند عالم دین مولانا محمد یونس پالن پوری کی کتاب بکھرے موتی سے لیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ کچھ حوالہ جات بھی دیے ہیں جو میں نے بھی ساتھ حوالے کے طور پر لکھ دیے ہیں۔ عاشورہ سے منسلک باقی واقعات درج ذیل ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، قلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عاشورہ کے دن ہی دنیا میں پہلی بار باران رحمت یعنی رحمت کی بارش ہوئی۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو شہید کیا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے ہیں۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ ان سب واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے ان واقعات کو اسی دن سے منسوب کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری تمام کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
اور ہمیں بھی اس دن کی نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشورہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے، اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔